بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس ٹائم پاکستانی صحافت میں اگر کسی کو بدنما داغ قرار دیا جائے یا صحافت کے نام پہ ایک کلنک ہے تو وہ ہے عمران ریاض۔ میں اس لیے بات نہیں کر رہا ہوں کہ وہ عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے یا میں عمران خان کے خلاف ہوں اس لیے میں اس کے خلاف باتیں کرتا ہوں، اس لیے نہیں۔ دکھ ہوتا ہے کہ یار اتنا سینئر صحافی، اتنا سینئر اینکر پرسن جس کو جو اتنا ون سائیڈڈ تجزیہ کرتا ہے، ذرائع کے نام پہ اتنا جھوٹ بولتا ہے اور ایسے صحافیوں کو بے نقاب کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ کوئی بھی سیاسی ورکر ہے، چاہے اس کا کسی بھی جماعت سے تعلق ہو، کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق ہو، کسی بھی لیڈر کو وہ سپورٹ کرتا ہو، تو وہ ایسے سینئر صحافی، سینئر اینکر پرسن کی بات کو بہت اہمیت دیتے ہیں، ان کی بات کو بڑا یعنی کہ دلیل بنایا جاتا ہے۔ تو پھر ایسے لوگوں کا جو اصلی چہرہ ہے نا وہ عوام کے سامنے لانا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وہ آنکھیں بند کر کے ان کی باتوں، ان کے تجزیے اور ان کے ذرائع کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کیسے جھوٹ بولتے ہیں اور کیسے یو ٹرن لے کے اپنے تجزیے کو یعنی کہ کتنی خوبصورتی سے عوام کے سامنے چالاکی سے پیش کرتے ہیں کہ عام جو لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ ناظرین، اس عمران ریاض نے جب عمران خان نے ڈی چوک سے واپس آیا تو اس نے جو اپنا فرسٹ ویلاگ بنایا تھا، تو اس نے ویلاگ نہیں تھا، ایک ARY چینل پہ اس سے جب یہ رائے لی گئی تھی تو اس نے کہا تھا کہ یہ عمران خان کی کامیابی ہے، عمران خان نے اپنا ٹارگٹ چیز کر لیا ہے۔ یہ عمران ریاض نے کہا تھا، وہ ویڈیو بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن جب عمران خان نے پریس کانفرنس کی اور پورے پاکستان کو، سب لوگوں کو معلوم پڑا کہ عمران خان نے یو ٹرن لیا ہے اور عوام اس کے سامنے نہیں نکلی ہے، یہ عوام عمران خان کی ناکامی ہے، مایوس ہو کے واپس آیا ہے، تو پھر اس نے کیا کیا ہے کہ عمران خان کی ناکامی اور اس کی جو مایوسی جو کارکنوں میں پھیلی ہوئی تھی اس کو اتنا خوبصورتی سے، چالاکی سے یوتھیوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ یقین کر میں وہ سنا تو میں حیران ہو گیا کہ یار یہ لوگ پتہ نہیں کہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنا چہرہ کیسے دیکھتے ہوں گے، ان کو شرم نہیں آتی ہوگی کہ ایسا تجزیہ کر کے، ایسے جھوٹ پھیلا کے پھر وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنا چہرہ کیسے دیکھتے ہوں گے۔ ہم معمولی سے ایک یوٹیوبر ہیں اور یقین کر کوئی غلط چیز ہم سے نکل جائے، جھوٹی نکل جائے تو ہم کو نیند نہیں آتی ہے، اور میں نے 3 ویڈیو ڈیلیٹ کی اسی وجہ سے، غلط انفارمیشن کی وجہ سے میں نے 3 ویڈیو ڈیلیٹ کی، اور عمران ریاض کی ہر ویڈیو میں جھوٹ ہوتا ہے اور جو اس کے خلاف کام کر رہے ہیں تو وہ اکثر اس کے جھوٹ کو بے نقاب کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین، میں آپ لوگوں کے سامنے 2 عمران ریاض کے ویڈیو کلپ رکھتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کی جو چالاکی ہے نا وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے، وہ چالاکی سامنے رکھوں گا۔ اور اس ویڈیو کلپ سننے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنا تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ٹائم پہ مل سکے۔ یہ ویڈیو دیکھو پھر بات کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے اپنا ٹارگٹ اچیو کرنا تھا، وہ انہوں نے کر دیا۔ کر لیں آپ یا مان لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ وہ فیصلہ عمران خان کا غلط تھا، تو کیا اس ایک غلط فیصلے کی وجہ سے عمران خان کرپٹ ہو گیا؟ کیا اس ایک فیصلے کی وجہ سے وہ بزدل ہو گیا؟ کیا اس ایک فیصلے کی وجہ سے وہ غلامی اس نے قبول کر لی؟ کیا اس ایک فیصلے کی وجہ سے عمران خان ان سب لوگوں سے برا ہو گیا جن کے خلاف آپ کھڑے تھے؟ نارملی میں اگر سوچوں کہ کوئی بہتر آدمی کون ہو سکتا ہے پولیٹکس میں، تو میں یہ سوچوں گا کہ ایماندار ہونا چاہیے، میں یہ سوچوں گا کہ کرپشن نہ کرے، میں یہ سوچوں گا کہ وہ شخص جو ہے وہ دلیر ہونا چاہیے، یعنی میں اور بہت ساری چیزیں سوچوں گا۔ اگر وہ چیزیں کسی ایک آدمی میں پاکستان میں اس وقت نظر آتی ہیں تو مجھے تو عمران خان میں نظر آتی ہیں۔ تو اس لیے کسی ایک واقعے کو یا ایک انسیڈنٹ کو یا ایک فیصلے کو بنیاد بنا کر میں اپنی سوچ نہیں بدل سکتا۔ ناظرین، آپ لوگوں نے سنا ہے کہ عمران ریاض نے پہلے دن ARY نیوز میں کہا تھا کہ یہ عمران خان کی کامیابی ہے، اس نے اپنا ٹارگٹ حاصل کر لیا۔ لیکن جوں اس کی جو پوری میڈیا میں عمران خان نے پریس کانفرنس کر کے یہ چیز سامنے آ گئی کہ یہ عمران کی ناکامی ہے، یہ اس نے اپنے کارکنوں کو انتہائی مایوس کیا، اس نے ایک یو ٹرن لیا۔ تو پھر اس نے یوتھیوں کو مطمئن کرنے کے لیے، عمران خان کے ورکروں کو مطمئن کرنے کے لیے عمران خان کی ناکامی جو تھی، اس کی جو ہار تھی، اس کو اتنی خوبصورتی کے انداز میں پیش کر رہا ہے کہ یار دیکھو کہ اگر عمران خان صاحب واپس بھی آ گئے، اس کی ہار بھی تسلیم کر لی جائے تو کیا ہم اس کو چھوڑ دیں گے؟ ایک اچھے لیڈر کی کیا نشانی ہوتی ہے؟ اس نے درجنوں گنا دیا ہے کہ وہ ایماندار ہونا چاہیے، وہ مخلص ہونا چاہیے، وہ وفادار ہونا چاہیے، وہ سچا عاشق رسول ہونا چاہیے، وہ کرپٹ نہیں ہونا چاہیے۔ جو خوبیاں اس نے بتائی ہیں اس کے اوپر درجنوں ویڈیو بن سکتی ہیں، وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے۔
لیکن اس نے کیا کہا ہے کہ بھائی اتنی خوبیاں ہونے کے باوجود اگر اس کی اس ناکامی کی وجہ سے، اس یو ٹرن کی وجہ سے کیا ہم عمران خان کو چھوڑ دیں؟ تو عمران ریاض صاحب اب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جو عمران خان کو چھوڑنے والے تھے نا وہ تو چھوڑ گئے، کیونکہ عوام عمران خان کے ساتھ نہیں آئی۔ اس کے یو ٹرن لینے سے، اس کے اس ڈی چوک فلاپ آزادی، حقیقی آزادی مارچ سے پہلے جو عمران خان 20 لاکھ کا دعویٰ کر رہے تھے وہ لوگ نہیں آئے، وہ تو عمران خان کو چھوڑ گئے۔ انہوں نے عمران خان کی باتوں کے اوپر بھروسہ نہیں کیا۔ عمران کو بہت بڑی غلط فہمی تھی کہ ہر ضلع لیول پہ جلسہ کر کے وہ آپ کو آسمان پہ دیکھ رہے تھے، وہ تو چھوڑ کے چلے گئے۔ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ بھئی صرف اس ناکامی یا اس یو ٹرن کی وجہ سے ہم کیا عمران خان کو چھوڑ دیں؟ نہیں چھوڑنے کا۔ کیوں کہ جن یوتھیوں کو آسیہ ملونہ کی رہائی پر غیرت نہیں آئی کہ وہ عمران خان کو چھوڑیں، تو وہ اس یو ٹرن کی وجہ سے چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے۔ جن یوتھیوں کو فرانسیسی سفیر کے اوپر غیرت نہیں آئی کہ عمران خان کو چھوڑ دیں، وہ کیا اس یو ٹرن سے چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے۔ جن یوتھیوں کو اس چیز کے اوپر غیرت نہ آئی کہ عمران خان نے کہا تھا کہ اگر کاف لیگ اور ایم کیو ایم کے ساتھ میں نے اتحاد کیا تو میرے سے بڑا منافق کوئی نہیں ہوگا، اس ٹائم جن لوگوں نے نہیں چھوڑا ہے تو کیا وہ اس چھوٹے سے یو ٹرن کی وجہ سے چھوڑیں گے؟ یہ اس چھوٹے سے ناکام حقیقی آزادی مارچ کی وجہ سے چھوڑیں گے؟ جن لوگوں کو جب عمران خان نے اسد عمر کو ہٹا کے حفیظ شیخ کو، عمران خان کے درجنوں ویڈیو پڑے ہیں کہ جو بھی وزیر اعظم ہوتا ہے وہ وزارت خزانہ سے مل کر کرپشن کرتا ہے، تو حفیظ شیخ کو لگایا تھا، تو اس ٹائم بھی یوتھیوں میں غیرت نہیں جاگی تھی۔ تو وہ کیا اس یو ٹرن سے جاگے گی؟ نہیں جاگے گی۔ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اپنا ایمان بیچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں چھوڑیں گے عمران خان کو۔ عمران خان نے کہا تھا کہ میں شیخ رشید کو اپنا چپراسی بھی نہیں رکھوں گا، رکھ دیا، کسی کو غیرت نہیں آئی۔ کیوں آئے بھائی؟ تو کیا آپ یہ امید لگا رہے ہیں کہ اس جو حقیقی آزادی مارچ ہے اس کی وجہ سے یوتھی چھوڑ جائیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے۔ بہت بڑے بڑے واقعے ہوئے عمران خان کو چھوڑنے کے، کسی کی غیرت نہیں جاگی، تو کیا وہ اس یو ٹرن سے جاگیں گے؟ کتنے بڑے بڑے واقعے ہوئے۔ عمران خان نے 50,000 علماء کرام کو جیل میں ڈالا، درجنوں کو شہید کیا، سینکڑوں کے حساب سے زخمی ہوئے، کسی کی غیرت نہیں جاگی، تو کیا ان کی اس یو ٹرن کی وجہ سے غیرت جائے گی؟ نہیں جائے گی۔ اپنا ایمان ضائع کرنے کی عمران ریاض ضرورت نہیں ہے۔ آپ یوتھیوں کو ایسے تسلی مت دو، جن کی غیرت جاگتی ہے نا تو وہ 1 یا 2 یا 3 غلطی نہیں دیکھتے، وہ غلطی دیکھتے ہیں کہ غلطی کون سی اس نے کیا ہے، دھوکہ کون سا کر رہا ہے عوام کے ساتھ، فریب کون سا کر رہا ہے۔ میں نے جب عمران خان کو چھوڑا تھا تو اس کی ایک غلطی دیکھی تھی، اس کے بعد تو اس نے غلطان پہ غلطان کیے۔ اس نے جب آسیہ ملونہ کو رہائی کی تھی تو اسی ٹائم میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ عمران جو آپ نے غلطی کی ہے وہ ناقابل معافی جرم ہے۔ اگر آپ پورے پاکستان کو ایک دنیا کا بہترین ملک بنا دیں، ہر پاکستانی کا تو 1 کروڑ وظیفہ لگا دیں، تو میرے دل میں آپ کے لیے 0.01% نرمی نہیں آئے گی، ہمدردی نہیں آئے گی، رحم نہیں آئے گا، کیونکہ آپ نے غلطی بھی ایسی کی۔ تو عمران ریاض کیا کہہ رہا ہے؟ یوتھیوں کو پیغام دے رہا ہے کہ بھئی میں تو عمران کو نہیں چھوڑوں گا، یعنی کہ آپ لوگوں کو عمران کو اس وجہ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بھائی مت چھوڑو، کوئی نہیں کہ بات چھوڑو۔ جن کی غیرت جاگتی ہے، جن کو عقل، اللہ کی ذات عقل شعور دیتا ہے نا، وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ناظرین، مجھے اس لیے اعتراض ہے اس نام نہاد صحافی کے اوپر کہ یہ پیسے کی لالچ میں اس کے اوپر اتنی تنقید ہو رہی ہے، لیکن یہ بالکل ہی منافقت سے کام لے رہا ہے، جھوٹ سے کام لے رہا ہے، غلط تجزیہ کرتا ہے، ذرائع کے نام پہ جھوٹ پھیلا رہا ہے اور عوام کو گمراہ کر رہا ہے۔ اور ایسے صحافیوں کو پلیز ان کی باتوں کو کوئی دلیل مت بنایا کرو کہ یہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ جاؤ فلاں صحافی نے یہ بڑی بات کری۔ یہ کسی کی نہیں ہوتی ہیں، یہ پیسے کے پجاری ہیں، جہاں ان کو پیسہ ملتا ہے وہاں یہ جاتے ہیں۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔